کلپ نمبر 553۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کا تعارف اور آیت نمبر 1 سے 2 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں 12 رکوع، 111 آیتیں، 1600 کلمے اور 7166 حروف ہیں۔ یوسف نام رکھنے کی وجہ: اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ سورہ یوسف کے بارے میں احادیث: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری تھا، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سورت سکھائی ہے۔ وہ یہودی عالم نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے اوصاف کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کر لیا۔ سورہ یوسف کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں: نمبر 1، قرآن مجید کا بہترین قصہ بیان کیا گیا۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ نمبر 4، انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ ترجمہ: الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ تل کا، یہ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اس صورت میں جو آیات بیان ہوئیں یہ روشن کتاب یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ مبین کا معنی ہے روشن و ظاہر کر دینے والی۔ قرآن پاک کا مبین ہونا یوں ہے کہ اس کا اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والا ہونا ظاہر ہے، نیز اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا واضح ہے، نیز اس کے معنی روشن اور واضح ہیں کہ قرآنی آیات کے معنی اہل علم سے پوشیدہ نہیں، نیز اس قرآن میں حلال و حرام، حدود و تعزیرات کے احکام صاف بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں سابقہ امتوں، ان کے نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کے احوال روشن طور پر مذکور ہیں اور اس میں حق و باطل کو ممتاز کر دیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل فرمایا
تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا، کیونکہ عربی زبان سب زبانوں سے زیادہ فصیح ہے، اور جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، اور اسے عربی میں نازل کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ تم اس کے معنی سمجھ کر ان میں غور و فکر کرو، اور یہ بھی جان لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا مسلمانوں پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اسے سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں، اور اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان پر عبور ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ کلام عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں یا جنہیں عربی زبان پر عبور حاصل نہیں، تو انہیں چاہیے کہ اہل حق کے مستند علماء کے تراجم اور ان کی تفاسیر کا مطالعہ فرمائیں تاکہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکے۔ افسوس، فی زمانہ مسلمانوں کی کثیر تعداد قرآن مجید کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے سے بہت دور ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ عربی کا سیکھنا بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کے لیے فرض کفایہ۔